प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, गुफ्तगू इससे पहले जो कमर ज़मान कायरा साहब के साथ हमने गुफ्तगू की वो आपने सुनी। अब आज कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, कि एक मरतबा फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी गई है और कहा है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो मामलात हल हो सकते हैं। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आज हम बैरिस्टर गौहर साहब का बयान भी देख रहे थे कि PTI डायलॉग चाहती है और प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद और लॉ मिनिस्टर के बाद आज स्पीकर कौमी असम्बली ने भी दावत दी है कि मुज़ाकरात हों तो मामलात हल हो सकते हैं। आप समझते हैं कि PTI अब मुज़ाकरात की तरफ जा सकती है, जो स्पीकर साहब की तजवीज़ है उसके तहत आगे जाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये दावतें देने के बजाय माहौल बना है। इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस वक्त गवर्नमेंट जो है जितने अंदाज से, दर्जनों के हिसाब से, थोक के हिसाब से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की उनको सजाएं दिलवा रही है, जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन उनकी शुरू है, तो इससे तो माहौल नहीं बनता है, ना मुज़ाकरात की राह हमवार होती है। देखिए, ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट ये समझे कि बस हमने हुकूमत चलानी है और अपोजिशन गवर्नमेंट एक जैसी होती है और मुल्क को हमने सबने मिलकर चलाना होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता है। थोड़ा बहुत इनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि ये जो हुकूमत है कम से कम इन चीज़ों को समझे कि वो जो कुछ कर रही है वो जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह, मुल्क के लिए भी नुकसानदेह। इनसे तो मुल्क चल ही नहीं रहा है। आप देखें ना, माशी तौर पे मुल्क कितना बदहाल हो चुका है कि पूरे पाकिस्तान बनने तक अब 77,000 अरब का करब, उसमें 33,000 अरब शहबाज हुकूमत ने लिए। तो उसके बाद कहते हैं दावे कि मईशत ठीक हो गई। मईशत कहाँ ठीक हो गई है? मईशत तो सुकड़ गई है। आवाम को 1 रुपए का रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये कौन सी बदबख्त हुकूमत होती है कि वो ये कहे, दावे करे कि जी हमारी मईशत बेहतर हो गई है, तो फिर आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं हुआ है। 33,000 अरब का कर्जा भी ले लिया है, अभी भी आगे मुल्क इस तरह नहीं चल रहा है। तो अपोजिशन के साथ मिलकर ही मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन डायलॉग तो तब होती है जब आप माहौल बनाएंगे। तो इस तरह तो देखे ना, ये तो मीडिया के लिए फीडिंग है कि हुकूमत शायद ये समझती है कि हम कह देंगे कि जी हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं चाहती। नहीं, लेकिन शौकत साहब, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? जिस माहौल का आप जिक्र कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए आपके नज़दीक? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है ना कि जाली मुकदमात ख़त्म होने चाहिए, जमहूरियत बहाल होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो इस वक्त देखें इलेक्शन कमीशन से जो काम लिया जा रहा है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है। फिर जो अदालती फैसले आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है। इवन मार्शल लॉ के दौर में भी इस तरह के नहीं हुए हैं जिस तरह आज हो रहे हैं। अनसर्टेनिटी है इस मुल्क के अंदर। तो मेरे ख्याल ये है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो इदारे तबाह हो रहे हैं, कभी एक आईनी तरमीम, कभी दूसरी आईनी तरमीम, और हर आईनी तरमीम के पीछे ये चीज़ छुपी है कि तहरीक इंसाफ को कैसे दीवार से लगाएं, तहरीक इंसाफ को क्रश कैसे करें, कमज़ोर कैसे करें। कितने दर्जनों लोगों लीडर्स को उन्होंने सजाएं दिलवा दी, दर्जनों को। अब ये जो नया शोशा इन्होंने छोड़ा है कि जी ये जायदाद कर लो, वो जायदाद कर लो। मेरे ख्याल से ये जो कुर्की का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, जो सजाओं का सिलसिला शुरू किया है, अवाम तो आप नहीं खरीद सकते ना अवाम की राय बदल सकते हैं। अवाम तो वही रहेगी। आप जब भी आप इलेक्शन कराएंगे, अवाम तहरीक इंसाफ को वोट देगी। तो फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं और इतना जुल्म अपने आप पे क्यों कर रहे हैं? ये काम आपके साथ भी कल होगा। तो ये सियासत, इस तरह की सियासत की बुनियाद क्यों रखी जा रही है? मैं तो आज भी कहूंगा कि मुल्क हम सबका है। हुकूमत जो है जितने भी जाली मुकदमात है वो खत्म करे, जो जेन्युइन मुकदमात है वो फेयर ट्रायल करे। इस वक्त जो ट्रायल हुए हैं, जो लोगों को सजाएं हो रही हैं, वो फेयर नहीं है। और जब फेयर ट्रायल नहीं होंगे तो उसका फिर आप देखें कि जो सदियां फिर उसकी जो है ना वो भुगतती रहती है उसके नताइज। अच्छा, लेकिन सर एक चीज़ बता दें कि अब हुकूमत ने हाल ही में ये दरख्वास्त भी की है कि 14 अगस्त को जो PTI एक तहरीक चलाने जा रही है उस पर नज़र सानी करे। फिर कुछ बयानात ये भी आ रहे हैं कि 14 अगस्त को कोई एहतजाज नहीं हो रहा और ना ही एहतजाज किया जाएगा PTI की जानिब से। तो कुछ बयानात फिर साथ ये भी हैं कि आप लोग जश्न मनाएंगे। तो PTI की स्ट्रेटजी है क्या 14 अगस्त की तहरीक के हवाले से? एहतजाज होगा, जश्न होगा, क्या स्ट्रेटजी है?
دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن ان کے اندر بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے۔ کلیئر ویژن کے ساتھ آئے، کیونکہ ہم تک جو بات پہنچتی ہے وہ انہی چند لیڈر کے توسط سے پہنچتی ہے، اور کم از کم اپنے ورکرز کو کنفیوز نہ کریں۔ میں خود میری خواہش ہے کہ جی 14 اگست ہم سب کا ہے، ہم پاکستانی ہیں، جشن منائے ہمیں، ایک طرف پاکستان کا جھنڈا، دوسری طرف پی ٹی آئی کا جھنڈا، اور ہم بالکل جشن منائیں، اور یہ ثابت کریں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں۔ عمران خان کی تصویر ساتھ لگائیں کہ ہم بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم کوئی نہ غدار ہیں نہ پاکستان مخالف ہیں، تو یہ تو ہونا چاہیے۔ اب یہ جو کنفیوژن ہے، ایک آ کے ایک بیان دے رہا ہے، دوسرا کے دوسرا بیان دے رہا ہے، یہ میرے خیال سے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک حکومت کی بات کہ جی آپ احتجاج کریں نہ کریں، دیکھیے حکومت جو ہے نا، حکومت نے آج تک ایک پرسنٹ ریلیف نہیں دیا ہے تحریک انصاف کو، اور جس طریقے سے انہوں نے ووٹ کو عزت دو والا معاملہ جو پیروں تلے روندا ہے، ایک تو مینڈیٹ چوری کیا، پھر اس کے اوپر جو یہ جو نااہلی کے تلوار لٹکا دی ہے، تو میرے خیال سے ان کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ احتجاج کریں یا نہ کریں، کیونکہ ان کو ملک کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف یہ کہ عمران خان کو کیسے وہ کر دیا جائے۔ کبھی پھوٹ ڈال رہے ہیں، کبھی علیمہ خان کے خلاف ایک پوری سازش کے تحت بیانیہ بنا کر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے کہ جی علیمہ خان یہ کر رہی ہے۔ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، اپنے بھائی کے لیے وہ سٹرگل کر رہی ہے، ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو بھی پارٹی کے لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، میرے خیال سے وہ پارٹی کے ہو نہیں سکتے، نہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں۔ لیکن نہیں شوکت صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، چلے کنفیوژن کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ واقعی ورکرز کو ان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب ایک دن ہی رہ گیا ہے، تو پرسوں کے حوالے سے ابھی تک کا جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں تک یا ورکرز تک کیا پہنچا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے 14 اگست کو؟ دیکھیے میں تو عرض یہی کرتا ہوں نا کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ دیکھا میں نے، اس سے پہلے جو دوسروں کا سٹیٹمنٹ دیکھا، پھر جنید اکبر صاحب کا آیا، ان میں بڑا تضاد ہے، اور یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ میں بالکل کلیئر ہوں، اور میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جشن منانا ہے پاکستان کا، اور یہ عزم دکھانا ہے کہ ہم نے ہی اس ملک کے اندر جمہوریت کو واپس لوٹانا ہے، ہم نے ہی آزادی اظہار کی جو ہے نا وہ یقینی بنانا ہے، ہم نے ہی میڈیا کو آزاد کرانا ہے۔ تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی سٹرگل کر رہے ہیں، سیاسی جدوجہد ہو رہی ہے، اور جب بھی 14 اگست منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عزم کرنا ہوتا ہے پوری قوم نے مل کر کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے جانا ہے، تو آٹومیٹیکلی ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آ جائے گا۔ ہم اگر سٹرگل کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے، تو اس پہ تو ہمیں کوئی نہیں منع کر سکتا ہے۔ اگر ہم رول آف لا کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، اگر ہم سپرمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو یہ تو میرے خیال سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اس سے۔ حکومت ہمیں کیسے روکے گی اگر ہم ایک ہاتھ میں جھنڈا پاکستان کا پکڑیں، دوسرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا پکڑیں؟ تو یہ ہمیں اس سے کون روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے شوکت صاحب، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اسد قیصر صاحب کے بیانات دیکھیں، جو پی ٹی آئی کے اوپر خاص طور پر تنقید ہوتی ہے کہ آپ کے دور حکومت میں کیسز بنے، دیگر جو اقدامات ہیں اس حوالے سے آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی اسد قیصر صاحب کا ایک بیان تھا کہ باجوہ صاحب کو توسیع دینا غلطی تھی، پھر انہوں نے معافی کے حوالے سے بات کی، تو یہ تو آپ مانتے ہیں نا سر کہ آپ کے دور حکومت میں بھی جو پولیٹیشنز تھے ان کے خلاف کیسز بنے، وہ جیلوں میں گئے اپوزیشن اس وقت کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں؟ میرے خیال تو صرف باجوہ صاحب کی بات نہیں کرنی چاہیے، میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت جو ہے نا، دیکھیں جو سمجھوتا ہوا تھا وہی غلط۔ دیکھیں ہم نے الیکشن جیت کر ہم آئے تھے، اور ہم نے ایسے حکومت بنانا تھا، تو ہمارے پاس تعداد کم تھی، تو اگر تعداد کم تھی تو وہ ہم خود ہی اس کو ارینج کر سکتے تھے، کیونکہ اکثریتی پارٹی تو ہماری تھی۔ لیکن اس وقت جو ہے نا تھوڑا سا کمپرومائز یہ ہوا، کچھ لوگ اس کے بیچ میں آئے اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہے، تو وہ چیز میرے خیال سے ٹھیک نہیں تھی اس کی جو ہے نا۔ اور آج تو شوکت صاحب وہ جو آپ کی تعداد کم تھی، وہ جو تعداد کم تھی وہ پھر آپ کو کس نے پوری کر کے دی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں ہماری اپنی بھی کوشش تھی، لیکن تاثر یہ ملا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں حکومت بنا کے دی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ اس میں کچھ لوگ جو تھے، جس طرح ایم کیو ایم ہے وہی، جس طرح
اور دیگر پارٹیاں تھی، باپ پارٹی تھی یا اور وہ تو سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے نا، انہوں نے ان کو ملایا اور جب حکومت ختم بھی کرائی گئی تو انہی لوگوں سے ختم کرائی گئی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، ان سے کہا جی آپ الگ ہو جائیں، وہ الگ ہو گئے۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ لیکن آج کو تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے سہارا لیا، انہوں نے تو پورے کے پورے اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے اس وقت، ان کے تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، 17 سیٹوں کے ساتھ نواز شریف کوئی حکومت تو نہیں بنا سکتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں مخصوص نشستیں جس انداز سے بانٹی گئیں، اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا وہ حق نہیں تھا تو کس قانون میں لکھا ہے کہ وہ نواز لیگ کا حق بنتا ہے یا پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے یا مولانا صاحب کا حق بنتا ہے؟ کس قانون میں لکھا ہے؟ لیکن دے دی گئی، بانٹی گئی، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سیاستدانوں سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، بار بار ہو رہی ہیں، وہ یہی، ہاں یہ ضرور ہے کہ جب حکومت پہ آپ آ جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، کوئی پاکستان سے باہر کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ چلیں ٹھیک ہے شوکت صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، شوکت یوسف زئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب مذاکرات کے حوالے سے آج بھی جو ایک پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے، پھر پی ٹی آئی مذاکرات کے حوالے سے ایک ماحول بنانے کی بات کر رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان تمام ایشوز پر آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔